السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس میں ایک مقدس ہستی کی پاک دامنی پر منافقین نے تہمت لگائی۔ شعبان 5 ہجری میں افق کا واقعہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ اس سفر میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے کچھ دور رات کے وقت یہ قافلہ قیام پذیر ہوا تو حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے قافلے سے قدرے فاصلے پر چلے گئی۔ حضرت عائشہ کے پاس اس وقت اپنی بہن حضرت اسماء کا ایک ہار تھا جو حضرت عائشہ کے گلے میں تھا۔ دوران رفع حاجت وہ ہار وہیں کہیں گر گیا۔ حضرت عائشہ نے اس ہار کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران قافلے نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں اور سار بانوں نے حضرت عائشہ کی ڈولی یہ سمجھ کر دوبارہ اونٹ پر رکھ دی کہ حضرت عائشہ ڈولی میں موجود ہیں۔ جب حضرت عائشہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے بعد واپس پہنچی تو قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی۔ اس دوران حضرت عائشہ کو اپنے پردے کا بھی ہوش نہ رہا اور آپ وہیں سو گئی۔ اچانک وہاں سے حضرت صفوان بن معطل جو کہ قافلے کے پیچھے پیچھے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو اسے اٹھا سکے، انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہی ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے جب ان کی آواز سنی تو فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ کے قریب لا کر بٹھا دیا، جس پر حضرت عائشہ سوار ہو گئی اور انہوں نے اس اونٹ کی مہار تھام لی۔ جب حضرت صفوان بن معطل حضرت عائشہ کو لے کر لشکر اسلامی سے جا ملے تو اس وقت ساربانوں کو خبر ہوئی کہ ڈولی میں حضرت عائشہ موجود نہیں ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا قافلے سے بچھڑ جانا گو معمولی واقعہ تھا، مگر منافقین نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق اور دیگر منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ پاک دامن نہیں رہی۔ حضرت عائشہ نے جب ان کے الزامات سنے تو شدید بیمار ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان الزامات کی وجہ سے قدرے پریشان تھے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عائشہ کی پہلے جیسے تیمارداری نہ کر سکے اور حضرت عائشہ سے خفا ہو گئے۔ حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے سے پریشان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر آ گئی، جہاں 1 ماہ تک حضرت عائشہ بستر پر بیمار پڑی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ جاری ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے سر مبارک اٹھایا اور پھر اللہ کا فرمان لوگوں کو سنایا، جس میں اللہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور تہمت لگانے والوں کو سخت عذاب کی سزا سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور تم پر تہمت لگانے والے عنقریب ذلیل و خوار ہوں گے۔ میں صرف اللہ کی گواہی کا انتظار کر رہا تھا۔ واقعہ افق
کے پیش آنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی اس بات کا شدید غم تھا کہ ان کی پاک بات بیٹی پر تہمت لگائی گئی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کبھی زبان پر شکوہ نہ لائے، سوائے ایک مرتبہ یہ کہا، اللہ کی قسم ایسی بات کبھی ہمارے بارے میں زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کی گئی۔ چنانچہ جب اللہ کی جانب سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کی پاک بازی کی گواہی دی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا کہ اللہ نے ان کے خاندان کی عزت کی گواہی دی ہے۔